تو یہی ہے وہ درگاہ جسے ہم پہاڑی شریف کے نام سے جانتے ہیں، جہاں پر حضرت سیدنا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں۔ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں، آپ کو کرامات کے ساتھ ساتھ درگاہ کی زیارت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آ چکے ہیں پہاڑی شریف جو سرزمین حیدرآباد پر قائم ہے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہاڑی شریف اسی لیے نام رکھا ہے کیونکہ آپ کی بارگاہ پہاڑ کے اوپر ہے، تو چڑھ کر جانا چاہیے، اسی لیے ہم لوگ چپل نیچے ہی اتار دیے اور سیڑھیوں کے تھرو ہم لوگ جا رہے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی طرف۔ تو چلیے ساتھ میں چلتے ہیں۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ اس بارگاہ میں 300 سے زائد سیڑھیاں ہیں، جس کو چڑھ کر جانے میں تو مشکل ہو ہی جاتی ہے بگنر کے لیے، جس کو عادت ہے وہ آرام سے چڑھ ہی جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ لوگ یہاں کا نظارہ دیکھیں، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ ابھی یہ کچھ نہیں، اگر اور اوپر جائیں گے تو ماشاءاللہ اور اچھا لگے گا۔ تو چلیے اوپر چلتے ہیں، اوپر کی طرف آپ بارگاہ دیکھ ہی سکتے ہیں۔ اوپر جاتے جاتے آپ لوگ سن لیں کہ آپ حضرت کون ہیں، تو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دادا مرشد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ سید شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے خلیفہ اور جانشین ہوئے حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کرامتیں ہیں، اگر موقع ملے تو ویڈیو میں آپ کو میں ان کی کرامت بتانے کی۔ انٹر ہوتے ہی یہاں پر لکھا ہوا ہے، ارادے روز بنتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی پہاڑی آتے ہیں جسے بابا بلاتے ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے نہیں بلکہ عراق کے ہیں۔ آپ کی ولادت 16 شعبان المعظم 586 ہجری میں ہوئی، وہ بھی ملک عراق میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا اور لائک سبسکرائب شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولنا۔ الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں یہاں پہ۔ بہت زیادہ سیڑھیاں ہونے کی وجہ سے کچھ سانس پھول رہی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ویڈیو میں بنے رہیں اور یہاں کے نظاروں کے لطف اٹھاتے رہیں کہ کتنا اچھا منظر یہاں پر لگ رہا ہے۔ اور حضرت کا اصل نام سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ اور لقب بابا ہے، اسی لیے یہاں کے لوگ آپ کو بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ آپ حسینی سید ہیں اور آپ 13 واسطوں سے آپ کا شجرہ امام حسین سے جا ملتا ہے۔ چلیے ساتھ ہی ساتھ آج ہم معلوم کر لیتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم کیا تھی۔ تو آپ نے ابتدائی تعلیم، شروعات کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے بغداد تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں رک کر علم دین حاصل کیا۔ پھر آپ نے شیخ شہاب الدین سہروردی کے دست پر بیعت ہوئے۔ پھر شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خلافت اور اجازت سے سرفراز فرمایا۔ ماشاءاللہ کیا شان ہے میرے بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ نے تبلیغ کے خاطر عراق سے تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کرتے ہوئے ہندوستان کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش یعنی 631 ہجری میں ہندوستان تشریف لائے۔ آپ کی عمر اس وقت 45 سال کی تھی۔ اتنا اوپر چڑھ کے آنے کے بعد اب کچھ ہی پل باقی ہیں جب آپ اور میں زیارت کرنے والے ہیں حضرت سیدنا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی۔ تو چلیے بنے رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سامنے ہیں اور یہاں پر ایک خوبصورت سی مسجد ہے، اور یہاں پر پیچھے کی طرف اگر ہم دیکھیں گے تو بڑی ہی خوبصورت اور دلچسپی سے دیکھنے والا منظر ہمیں نظر آتا ہے، جہاں پر کافی دور تک گھر، دور کے پہاڑ ہمیں نظر آتے ہیں۔ بلا تاخیر چلیے ہم زیارت کرتے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ یعنی آپ کی مزار مبارک، مزار شریف کی۔ پھر چلیے میں اپنی بات کو کنٹینیو رکھتا ہوں۔ پھر 9 سال میں آپ نے ہند کے مختلف علاقوں میں تبلیغ اسلام دین کی خدمت کی۔ پھر 640 ہجری میں حیدرآباد تشریف لائے اور یہاں پر اسلام کی تبلیغ کرے۔ ماشاءاللہ انہی کے صدقے کرم سے حیدرآباد میں کافی سارے لوگ اسلام بھی لائے ہیں اور کافی سارے لوگ آج مسلمان ہیں، الحمدللہ، شکر للہ۔ اللہ پاک ان کا فیض ہمیں اور آپ کو جاری و ساری عطا فرمائے۔ آپ زیارت کریں اور آپ بھی کچھ دعا کر لیں اللہ کو ان کا وسیلہ لگا کر۔ جی ہاں، آج ہم آئے ہیں حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ پر، جسے ہم پہاڑی شریف کے نام سے بھی پہچانتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں پر آنے کے بعد جو ہے دل تو باغ باغ ہو ہی گیا ہے، سکون اتنا ہے کہ من تو کر رہا ہے کہ یہاں پر ہی بیٹھ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ درگاہ میں مسجد نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں کہ یہاں پر آ کر دیکھ لو، مسجد میں ہی درگاہ ہے۔ ماشاءاللہ یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، یہاں پہ سکون ملتا ہے۔ آپ لوگ دیکھ ہی سکتے ہو کہ ماشاءاللہ مسجد کتنی اچھی بنی ہوئی ہے۔ پہاڑی شریف سب سے پرانی درگاہ ہے حیدرآباد دکن کی۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی وزٹ کریں، بہت 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 فیض حاصل ہوگا، بہت ہی خوب آپ کو یہاں پر آنے کے بعد منظر لگے گا۔
آپ لوگ دیکھیے کہ اس طرف کھڑکی ہے، کیا نظارہ ہے، آپ لوگ ایک مرتبہ دیکھیے، میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ الحمدللہ، درگاہ ہے، درگاہ کے ساتھ ہی مسجد ہے۔ مسجد میں کچھ حصہ ایسا ہے جہاں پر درگاہ بنائی گئی ہے، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، چلیے ایک ساتھ ایک مرتبہ میرے ساتھ، مزہ آ جائے گا، زیارت کریں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پر بہت سکون ہے، مسجد کا انوائرمنٹ آپ دیکھیں، ماشاءاللہ کیا نظارہ ہے، کیا منظر ہے، الحمدللہ۔ اللہ کے ولیوں کی کیا بات ہے، جب ان کے ہی دربار پر آستانے پر حاضر ہوتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، قلب ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ابھی روحانی ہم نے غسل کر کے آئے ہیں۔ چلیے اب اپنے دلوں کو تھام لیجئے، کیونکہ ہم آپ کو حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خاص کرامت بتانے جا رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے آگے ایسا راستہ بنا ہوا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ یہ کیا راستہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آسا یعنی چھڑی سے یہاں پر اشارہ کیا تو پہاڑ چٹان کے بیچ میں سے راستہ بن گیا۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے میرے اللہ کے ولیوں کی۔ حیدرآباد والوں کی تو شان ہی کچھ الگ ہے، کیونکہ حیدرآباد میں ہم کو ملے ایسے ولی جو پہاڑ کو اشارہ کرے تو پہاڑ میں راستہ بن جائے۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی دیدار کریں اس چیز کا جو اللہ کے ولی کے حکم سے ایک راستہ بن چکا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیا ہے ولیوں کی کرامات۔ اب یہاں پہ تو ہم نے زیارت کر لی ہے، حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کو ہم نے وزٹ کر لیا ہے۔ اب وہاں سے ہم ایک راستے سے جو پہاڑ کے درمیان راستہ بنا تھا، اب اس کے بعد ہم یہاں پر حاضر ہے جہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ ایک عجیب و غریب چیز ہے جس کو دیکھنے کے بعد اللہ پاک کی قدرت تو یاد آتی ہی ہے۔ ماشاءاللہ کیا نظارہ ہے، آپ کو میں چلو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھو سامنے میرے ایک پتھر ہے بڑا سا، اب یہ کس کے سہارے پہ، آپ دیکھیں یہ کس کے سہارے پہ ہیں، بس تھوڑا سا سہارا ایسے، اور یہ پتھر یہاں پر موجود ہے، اسے دھکا بھی نہیں لگ رہا ہے۔ دیکھیں اللہ پاک کی قدرت، اس کی نظام کہ چھوٹے سے پتھر کے سہارے اس بڑے سی چیز کو سنبھال رکھا ہے۔ یہ بڑا پتھر ہے، نظارہ دیکھیں ایک مرتبہ یہاں کا، اللہ پاک کی قدرت، ماشاءاللہ کیا ہی کہنے، دیکھیں آپ ایک مرتبہ، ماشاءاللہ کیا جگہ ہے یار۔ یہاں پہ سیڑھیاں بہت ہیں، چڑھتے ہوئے یعنی تھک جاتا ہے بندہ جس کو عادت نہیں ہوتی عموماً۔ اب ایسی جگہ پر آئیں جہاں پہ دیکھو آپ ایک مرتبہ، ویسے تو کافی ٹائم ہو گیا ہے، آپ کو ایک کرامت بھی میں بتا دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شرابی حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ کہنے لگا کہ میں اسلام قبول کر لوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میں شراب پیوں گا، شراب نہیں چھوڑوں گا۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں اجازت دے دیتا ہوں شراب پینے کی، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تم میرے سامنے شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤ گے۔ تو وہ شخص راضی ہو گیا۔ ابھی آگے کا واقعہ کہوں گا، پہلے اینڈ تک دیکھیں ویڈیو۔ ہیں کہ حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر عبادت کرتے تھے وہ جگہ بھی یہاں پر موجود ہے، آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں۔ تو وہ شخص راضی ہونے کے بعد وہ حضرت کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے اور آپ ہی کی بارگاہ میں رہنے لگتا ہے۔ ایک دن اس کو شراب کی طلب اٹھی اس شخص کو، تو وہ شخص شراب خانے کی طرف چلا گیا۔ وہ شراب خرید کر پینے ہی والا تھا کہ اتنے میں اس کے سامنے حضرت سیدنا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس نے پیر و مرشد کو دیکھا تو شراب کو پھینک دیا اور کانپتے ہوئے وہاں سے وہ دربار کی طرف بھاگ پڑا۔ ولی حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ عبادت کرتے تھے۔ چلیے ایک مرتبہ نیچے جا کر ہم وزٹ بھی کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ نیچے چلتے ہیں، نیچے جاتے ہیں۔ نیچے جانے کا راستہ بڑا عجیب ہے، اگر گر گئے تو پھر مصیبت ہمیں ہی ہوگی۔
جیسے ہی وہ آپ کے دربار میں پہنچا تو سب سے پوچھنے لگا کہ حضرت کیا اپنے حجرے سے نکلے تھے؟ تو سب نے کہا نہیں نہیں، حضرت تو صبح سے یہاں پر ہی ہے، وہ اپنے حجرے سے قدم بھی باہر نہیں نکلے ہیں۔ تو وہ شخص سمجھ گیا کہ حضرت نے مجھے یعنی آگاہ کر دیا ہے، گناہ سے بچا لیا ہے، اور وہ توبہ کر لیتا ہے، شراب کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ امید ہے کہ یہاں سے گروں نہیں، میں آرام سے چلے جاؤں۔ اوہ رائٹ آگے تو ماشاءاللہ آپ نے حضرت کی کرامت بھی سن لی ہے، اور یہاں سے ہم نیچے اتر رہے۔ اب نیچے کہاں جا رہے ہیں آپ کو تو میں نے کہا تو نہیں ہے، کیونکہ کرامت سن رہے تھے۔ نظارہ پہاڑی شریف کا، پہاڑی شریف ہی نہیں بلکہ یہاں پر دیکھیں آپ، پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے، کیونکہ دنیا زمین ہلتی تھی نا تو اللہ پاک نے پہاڑوں کو یہاں پر بسایا لگایا، اسی لیے کہ دنیا پہ ہلنا ڈلنا کم ہو جائے، کیل کی طرح استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہاں سے نیچے کی طرف جو ہے حضرت کا چھلا شریف، اور کہتے ہیں کہ کرسی ہے جس پر حضرت بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ تو چلیے ہم وہاں جا کر دیکھتے ہیں۔ کودیں گے، یہاں سے آسانی ہوگی کودنے میں، کیونکہ ساتھ میں موبائل بھی ہے، ہاتھ میں اگر گر گیا تو پریشانی۔ چلیں آپ ابھی تک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، تو جلد سے جلد ویڈیو کو لائک کر دو، شیئر کر دو، اور سبسکرائب بھی کرنا مت بھولنا۔ اتنی اوپر سے آیا ہوں میں، ابھی اتنی اوپر سے، اور وقت کا پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اتنی جلدی کیسے اتر گیا۔ ابھی بہت ہے، کہاں سے یہاں سے جانا ہے نا راستہ۔ یہاں سے تو سب ختم ہے، اب اسی طرف جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ یہاں سے ہی چلتے ہیں۔ یہ چٹان کے نیچے، پہاڑ کے نیچے جو ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کیا کرتے تھے۔ فی الحال یہاں پر بہت زیادہ گرمی ہے، یہاں کچھ دیر بیٹھنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ سامنے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرسی ہے جو لوگ دیکھتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ شیپ بھی کرسی کی طرح ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت یہاں پر ہی بیٹھا کرتے تھے۔ اور ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ اللہ ولیوں کی یہی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ عبادت اکیلے میں کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں پہاڑی شریف کو پہاڑی شریف اسی لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں کا علاقہ ایسا ہے کہ دیکھیں پیچھے کے پہاڑ کے منظر کو آپ دیکھیں، ماشاء اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، اور آپ کی مزار بھی جو ہے پہاڑ کے بالکل اوپر ہی ہے نا۔ کہ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ میرے ویورز کو اور ہمیں بھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کا جو ہے فیض جاری و ساری عطا فرمائے، اور آپ کے ہی صدقہ طفیل سے یا اللہ پاک ہمیں ہماری مغفرت بھی فرمائے، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اب ایسی اور ایک جگہ ہے جہاں پر میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں، وہاں پر کہتے ہیں کہ شیر کے پنجے کا نشان ہے، وہاں پر کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عبادت کرتے تھے۔ چلیے پھر جا کر وہاں پر دیکھتے ہیں، آپ لوگ بنے رہے، راستہ دیکھیں۔ کہتے ہیں کہ یہ نشان جو ہے شیر کا پنجہ ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں، ایک یہاں پر ہے حضرت سیدنا بابا شرف الدین سرکار کا درا مبارک، دیکھیں ایک مرتبہ۔ چلیے آپ کو اندر لے کر جا کے بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا چھلا تھا، یعنی آپ عبادت کیا کرتے تھے یہاں پر۔ چھلا یعنی آپ سمجھ ہی سکتے ہیں عبادت کی جگہ۔
دیکھیں کیا بنا ہوا ہے پہاڑ کے نیچے. بالکل گرمی ہونے کی وجہ سے یہاں پر بہت تکلیف ہو رہی ہے. یہاں پر پہاڑ علاقہ ہے اور مٹی ہے، جس کی وجہ سے گرمی بہت ہو رہی ہے، پسینہ بہت آ رہا ہے. اسی لیے اگر ویڈیو میں کوئی پریشانی یا ویڈیو اسٹیبلائز نہیں ہے تو معافی چاہتا ہوں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ جو راستہ ہے، یہ راستہ نہیں بلکہ یہاں پہ آپ دیکھیں اندر کا ویو ایک مرتبہ آپ لوگ دیکھ لیں. ماشاءاللہ اندھیرا ہے لیکن اندر جانے کے بعد فون کی برائٹنس آٹومیٹک زیادہ ہو گئی تھی تو ہم وہاں سے ہی دیکھ لیے. لیکن اندر ہم کچھ دیر بیٹھ گئے تھے کیونکہ فیض ہمیں بھی چاہیے نا. دیکھیے اتنی ہی جگہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چلا کیا تھا تو ماشاءاللہ کیا شان ہے. یہاں پر اتنی دھوپ، گرمی، تپش اور اتنی چھوٹی جگہ میں یہاں جانماز پر آپ رحمۃ اللہ علیہ چلا کیے تھے. اور ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے کہ ہم ان کے ہی قریب جہاں پر یہ چلا کیے تھے اسی کے قریب بیٹھنے کی ہمیں سعادت حاصل ہوئی ہے. اللہ پاک ہمیں ان کا فیض عطا کرے. اور آپ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو بھی رحمۃ اللہ علیہ یعنی حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہمیشہ زندگی میں جاری و ساری عطا فرمائے. آپ کے وسیلے سے ہماری تمام منتیں، مرادیں تمام پورے ہو جائیں. لیکن اتنی تو بات ہے کہ اللہ کے والوں کو تو عبادت کا مزہ الگ ہی ہوتا ہے. اکیلے میں عبادت کرنے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیں آپ ماشاءاللہ اللہ پاک حضرت بابا سیدنا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے صدقہ توفیق سے ہماری بے حساب مغفرت عطا فرمائے اور ان کا فیض ہمارے اوپر جاری و ساری عطا فرمائے. ماشاءاللہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر لیڈیز کا جانا تو منع ہی ہے درگاہوں میں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر عبادت کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ کیا نظارہ ہے، کیا منظر ہے. اتنی چھوٹی جگہ پر جہاں پر پسینے کا عالم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کتنی گرمی ہوگی اور وہاں پر عبادت. اللہ پاک ان کے عبادتوں کے صدقے ہماری مغفرت عطا فرمائے. ابھی ہم نیچے تک آئے ہیں، وہاں اوپر سے آپ دیکھیں. الحمدللہ جس حد تک تو ہے پہاڑی شریف کو اچھے سے میں نے دیکھ ہی لیا ہے. ماشاءاللہ آپ نے بھی دیکھ ہی لیا ہوگا اگر آپ ویڈیو کو اب تک دیکھ رہے ہیں. ابھی ہم زیارت کر دیے ہیں بہت ساری چیزوں کی. اتنا چلنے کے بعد کچھ دیر بیٹھ کر آرام کر لیتا ہوں. اس کے بعد یہاں پر آزو بازو کے نظارے دیکھتا ہوں جو بہت ہی خوبصورت تھے. اور یہاں پر ہم نے بہت ساری چیزوں کی زیارت کی ہے، جیسے کہ یہ راستہ جو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پہ بن گیا تھا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی زیارت بھی ہوئی، آپ کی کرامت بھی معلوم ہوئی اور یہاں پر بہت ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوئی. بالکل یہاں پر آستانے کے ہم سامنے ہیں بارگاہ کو. واہ ہماری کیا قسمت ہے کہ ایک مرتبہ ہم زیارت کر چکے ہیں حضرت سیدنا بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ. کمنٹ میں بتا دیں کہ اگلی بار کون سے درگاہ کو ہم وزٹ کریں اور وہاں کے بارے میں آپ کو بھی معلومات حاصل کروائیں. کمنٹ میں بتا دیں گے تو ہم بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. حیدرآباد کے ہی درگاہوں کے نام بتانا. یہاں کی مین جگہوں کی زیارت میں نے کرا دی ہے اور کافی سارے معلومات آپ حاصل کر ہی چکے ہوں گے. تو ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر دینا اور لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی مت بھولنا.